الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا ہمارا یہ سبق، اس کا عنوان عصمت انبیاء علیہم السلام ہے۔ اس عنوان سے متعلق قرآن پاک کی آیات، احادیث مبارکہ، اجماع امت اور عقلی دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اپنا عقیدہ، اپنا مسئلہ، اس کی وضاحت، مسئلے کی تنقیح اور فریق مخالف کے اعتراضات اور شبہات کے جوابات۔ عام طور پر ہم جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پیش کرتے ہیں قرآن پاک، اس کے بعد سنت رسول، اجماع امت اور قیاس شرعی، اسی سے ہم دلائل دیتے ہیں۔ ہم اس مسئلے کے اندر سب سے پہلے عقلی دلائل ذکر کریں گے، قرآن پاک کی آیات بھی، احادیث مبارکہ بھی، اجماع امت بھی اور عقلی دلائل بھی۔ عقلی دلائل کیوں پیش کریں گے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کیا فرمایا تھا؟ لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی کا ایک طویل حصہ تمہارے ساتھ گزارا ہے۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ جربناک غیر مرہ، ہم نے آپ کو، قریش مکہ نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا، بار بار آزمایا۔ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے سراپا آپ کو صداقت ہی صداقت پایا ہے، صادق الامین پایا ہے، آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کیا تو کامیاب ہو جاؤ۔ قولوا سے بعد میں خطاب شروع فرمایا نا، پہلے ان کی عقلی دلیل کیا پیش فرمائی کہ تمہارے اندر زندگی کا ایک طویل حصہ گزارا ہے اور تم کیسا پا رہے ہو؟ بالکل صادق الامین پایا، سچا پایا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ جب اتنے عرصے تک کوئی بات غلط نہیں کی، وہ خود سامنے والا مخالف کہہ رہے ہیں آپ صادق الامین ہیں، امانت ہے آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں، جب سب کچھ اتنا عرصہ گزار دیا، 40 سال گزارے، نبوت کب ملی؟ 40ویں سال ملی نا، 40 سال گزار دیے، 40 سال تک کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اعتراضات، کوئی جھوٹ کا وہ نہیں ہے۔ اب کیا؟ جب آپ نے دعوی نبوت، اعلان نبوت فرمایا تو اب کیا فرمایا؟ کتنا سال گزارا؟ 40 سال گزار دیے، کیسا پایا؟ سچا پایا۔ اب لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ عقلی دلیل پہلے پیش فرمائی نا۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ گناہ کرتے نہیں، دوسرا یہ کہ اللہ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت گناہ ہونے نہیں دیتے، گناہ سے بچا کے رکھتے ہیں۔ اگر نبی ہی گناہ کر لے تو نبی جس کام کے لیے آیا ہے، جس کام کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، وہ کام کیسے ہوگا؟ نبی کا کام کیا ہے؟ خالق کو مخلوق سے ملانا، نیک اعمال کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اور جب نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ نبی سے گناہ ہو جائے تو نبی کی بات کیسے مانی جائے گی؟ میں اب عقلی دلیل پیش کرتا ہوں۔ آپ نے دانتوں کا علاج کروانا ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے دیکھا ڈاکٹر کے دانت ہی نہیں ہیں، آپ اس سے علاج کروائیں گے؟ ڈاکٹر کا ایک بھی دانت نہیں ہے، دانت ہی نہیں ہے اس کے، آپ اس سے علاج کرائیں گے؟ نہیں کرائیں گے۔ آپ گئے، ہڈی میں تکلیف ہے، ہڈی ٹوٹ گئی، اللہ نہ کرے، آرتھوپیڈک کے پاس گئے، سرجن کے پاس گئے، میری ہڈی جڑوانی ہے، وہ دیکھا وہ 2 پلاسٹر باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی اپنی ہڈی ٹوٹی ہوئی، آپ اس سے علاج کروائیں گے؟ نہیں کرائیں گے۔ آپ گئے، آنکھوں کا چیک اپ کروانا ہے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس، دیکھا وہ تو بیچارہ خود نابینا ہے آئی اسپیشلسٹ لیکن نابینا ہے، تو اس سے آپ علاج کرائیں گے آنکھوں کا؟ نہیں کرائیں۔ اس لیے کہ جو جس مرض کا علاج کرنے والا ہو، اگر اسی مرض کے اندر مبتلا ہو تو یہ عیب ہوتا ہے،
اور انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات عیوب سے پاک ہوا کرتی ہے، عیوب کے اندر ان کی ذات ہے، عیب سے پاک ہے۔ تو جب نبی آ رہا ہے گناہوں سے بچانے کے لیے امت کو، گناہ نہیں کرنے، اور نبی ہی خود گناہ کرے تو یہ عیب ہے۔ اور جب نبی کے اندر عیب آ جائے تو آبجیکشن، اشکال کس کے اوپر ہوگا؟ اس خالق پہ ہوگا۔ آپ نے ایسا بندہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے جو خود گناہ کر رہا ہے، تو ہم اس کی بات کیسے مانیں؟ تو پہلے ہم اپنا عقیدہ، اپنا مسئلہ اس کو سمجھیں، اس پر دلائل یاد کریں، اور اس کے بعد جو اعتراضات اور شبہات پیش کیے جائیں اس کی وضاحت کریں، اس کے جوابات دیں۔ جیسا کہ آپ گزشتہ سالوں میں بھی اسباق ہوتے رہے ہیں، دورہ ہوتا رہا، ابھی بھی اسباق چل رہے ہیں۔ ہمارا اپنا موقف ہے، اپنا عقیدہ، اپنا مسئلہ، اس پر دلائل۔ فریق مخالف کی مرضی ہے، جو کرتا ہے اس کی مرضی کرتا رہے، ہم کوئی ڈنڈا، زور، زبردستی، گالی گولی اس کا کام نہیں ہے، دلائل کے ساتھ۔ ہمارا کوئی ذاتی تو جھگڑا نہیں ہے نا، عقیدے اور مسئلے کی بات ہے۔ ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ایک 8 پڑھتا ہے، اس کی مرضی، ہم تو 8 پر دلائل دیں گے، اب اگر کوئی کہتا ہے انبیاء کرام کی ذات عیوب سے پاک نہیں ہے، ان سے گناہ ہوئے ہیں، اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہم اپنے عقیدے، اپنے مسئلے پر دلائل دیں گے۔ اس کے بعد نبی کی تعریف۔ نبی کون ہے؟ نبی کی تعریف میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، اور نمبر 3 معصوم عن الخطا، خطا سے پاک ہو، اور نمبر 4 مفروض الاتباع، اس کی اتباع ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں نبی کی تعریف کے اندر۔ نبی کی تعریف میں کتنی چیزیں آ گئیں؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1 انسان ہو، اس لیے کہ انسان کے علاوہ نبی ہو نہیں سکتا، کوئی انسان کے علاوہ نبی ہو نہیں سکتا۔ پھر آگے انسان میں 2 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 ذو عقل ہو، عقل ہو اس کے اندر، اور نمبر 2 محسوس ہو، محسوس کیا جائے۔ اب جن ذو عقل تو ہے، لیکن جنات کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے جنات میں انبیاء نہیں ہیں۔ نمبر 2 فرشتہ دیکھ لیں، ذو عقل ہے، محسوس نہیں ہے، فرشتے کو آپ محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس لیے فرشتے بھی نبی نہیں ہیں۔ نبی کے لیے کیا ہے؟ انسان ہو۔ آگے جانور ہے، جانور کو آپ دیکھ لیں، جانور ذو عقل نہیں ہے لیکن محسوس ہے، جانور ذو عقل نہیں ہے لیکن محسوس ہے۔ تو نبی کی تعریف میں کیا ہو گیا؟ انسان ہو، مبعوث من اللہ ہو، معصوم عن الخطا، اور مفروض الاتباع۔ یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، اور انسان میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 ذو عقل، اور نمبر 2 محسوس، یعنی عقل بھی ہو، شعور بھی ہو، اور نمبر 2 محسوس بھی ہو۔ جانور میں بھی نہیں ہے یہ چیزیں، ایک چیز پائی جا رہی، ایک نہیں پائی جا رہی۔ درخت ہیں، اشجار ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ذو عقل تو نہیں ہے، محسوس ہیں۔ اب درخت ہے، محسوس تو کر رہے ہیں نا آپ درخت کو، لیکن ذو عقل نہیں ہے۔ تو نبی کی تعریف میں کیا آ گئی؟ انسان ہو، مبعوث من اللہ ہو، معصوم عن الخطا، گناہوں سے، خطاؤں سے پاک ہو، اور مفروض الاتباع، اس کی اتباع ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہو گیا؟ انبیاء اکرام علیہم السلام کی ذات کیا ہے؟ معصوم ہے، گناہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء اکرام کی ذات کیا ہے؟ معصوم ہے، گناہ نہیں ہو سکتا۔ فائل میں دلائل دیکھیں لکھے ہوئے نا، قرآن پاک کی آیات ہم نے پیش کی ہیں، احادیث مبارکہ پیش کی ہیں، اجماع امت ہے، فقہاء کرام کے اقوال ہیں، عقلی دلائل ہیں، فریق مخالف کے اعتراضات، اشکالات، اس کے جوابات، ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہم نے عقلی دلیل کیا پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو پیش فرمایا، اپنی ذات پیش فرمائی۔ عقلی دلیل انسان مانتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ہم نے پھر بھی ماننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر دین اسلام عقل کے تابع ہوتا، میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ مسح وہ تو نیچے کیا جائے، پاؤں کے جو تلوے ہیں نا، مسح یہاں کیا جائے، کیونکہ جب ہم چلتے ہیں تو مٹی یہاں لگتی ہے، یہاں لگتی ہے، مٹی تو نیچے لگتی ہے نا، تو مسح یہاں ہونا چاہیے، اور ہم مسح کہاں کرتے ہیں؟ اوپری حصے پر کرتے ہیں۔ حضرت علی نے کیا فرماتے ہیں؟ اگر دین اسلام عقل کے تابع ہوتا تو مسح کہاں ہوتا؟ پاؤں کے نیچے، تلوے پر ہوتا، لیکن دین اسلام عقل کے تابع نہیں، ہماری بات عقل میں آئے نہ آئے، شریعت کو ہم نے ماننا ہے، مزاج شریعت کو سمجھنا ہے، تو مسح کہاں ہو رہا ہے؟ اوپر ہو رہا ہے۔ بہرحال ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، گناہ نہیں ہو سکتا۔ 4 چیزیں یاد رہیں گی نا تعریف کی۔ نمبر 1 انسان ہو،
غیر انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ اس میں آگے تفصیل میں آ رہا ہے، عورت کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت نہیں دی، نبوت و رسالت نہیں دی۔ کیوں؟ ناقصات العقل والدین، دین کے اندر ان کی عقل کیا ہے؟ ناقص ہے۔ دین میں عقل ناقص کیا ہو گئی؟ دو چیزیں آگے آ رہی ہیں، ہم دلائل آگے پڑھیں گے، وضاحت تھوڑی سی میں کرتا رہا ہوں اس کی۔ ہم پورا سال نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پورا مہینہ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن عورت ماہواری اور ایام اور حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی۔ اور اسی طرح سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ہم پورے روزے رکھتے ہیں، مرد اور خواتین روزے نہیں رکھتی، وہ بعد میں قضا کر لیتی ہیں، بعد میں قضا کر لیتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم پیروی تقلید کرتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور عقل کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور عقل کو ترجیح، مجھے اس روزے سے بات یاد آئی، عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے میرے بارے میں سنا ہے تو آج مجھے بھی سن لو، میرے بارے میں سنا ہے نا کہ آپ ایسا کرتے ہیں، آج مجھے سنو۔ مطلب میں 3 سوال آپ سے کرتا ہوں، ان 3 سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1، مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت؟ مرد زیادہ طاقتور ہے۔ میں سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے، وقت نہیں کرے گا، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ مرد زیادہ طاقتور ہے، عورت کمزور ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے طاقتور کی مدد زیادہ نہیں ہونی چاہیے، کمزور کی مدد ہونی چاہیے، لیکن جب ہم وراثت کی بات آتی ہے، تقسیم کی بات آتی ہے، تو مرد کو کتنے حصے ملتے ہیں؟ عورت کو؟ عقل تو کہتی ہے، قیاس تو میرا یہ کہتا ہے کہ عورت کو 2 ملنے چاہیے چونکہ کمزور ہے، مرد طاقتور ہے، لیکن میں نے عقل اور قیاس کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دی ہے۔ قرآن پاک میں بھی آ گیا، احادیث مبارکہ میں بھی آ گیا، آیات آ گئی وراثت کی، کتنے حصے ملیں گے؟ عورت کو 1 ملے گا اور مرد کو 2 ملیں گے۔ عقل کو چھوڑ دیا نا، عقل کی بات تو نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی، مادہ منویہ ہے تو دونوں ناپاک میں۔ اب میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ پیشاب اس سے زیادہ کراہت آتی ہے، اور استنزہوا من البول فإنہ عامۃ عذاب القبر منہ، اس کی بھی حدیث پاک میں آئی ہے۔ اب پیشاب سے کیا ہونا چاہیے؟ غسل ہونا چاہیے، اور منی سے وضو ہونا چاہیے۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے، قیاس تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا ہوگا؟ پیشاب سے وضو ہوگا اور منی سے کیا ہوگا؟ غسل واجب ہوگا۔ نمبر 3 فرمایا کہ عورت ماہواری کی حالت میں نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی۔ نماز بھی اہم ہے، روزہ بھی اہم ہے۔ روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اب میری عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب وہ ان ایام کے اندر نماز نہیں پڑھ رہی تو نماز کی قضا کرے گی، اور روزے کی خیر ہے، روزے کی قضا نہ کرے۔ لیکن پتہ چلا کہ جب ایام سے فارغ ہو جائے گی تو نماز کی قضا نہیں ہے، جبکہ روزے کی قضا ہے۔ عقل کہہ رہی ہے نماز کی قضا ہونی چاہیے، لیکن عقل اور قیاس کو امام صاحب نہیں لیتے۔ قرآن پاک کی آیات، اس کی تہوں میں چھپے ہوئے مسائل وہ امام صاحب نے پیش فرمائے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ انہ اول من دون علم الشریعہ ورتبہ ابوابہ، یہ پہلا وہ شخص ہے دنیا کے اندر جس نے علم دین، جس نے قرآن و حدیث کی تہوں سے مسائل کو نکال کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ کتنے مسائل؟ 60,000، 60,000 مسائل۔ امام صاحب کوئی معمولی بات ہے؟ کہا تھا 17 حدیثیں یاد تھی، 2 حدیثیں یاد تھی۔ ابھی میں کل بھی ایک سن رہا تھا، ایک مولوی صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب تک یہ حدیث نہیں پہنچی ورنہ امام صاحب بھی اس کے قائل ہو جاتے، امام صاحب تک یہ حدیث نہیں پہنچی۔ وہ تابعی ہیں اور بہت بلند درجے کے تابعی ہیں، صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں۔ انس بن مالک، حضرت واصلہ بن اسقا، حضرت عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت عائشہ بنت حجرت، ان کے تو صحابہ اکرام کے شاگرد امام صاحب ہیں، تو امام صاحب تک حدیث نہیں پہنچ رہی ہے اور آپ تک حدیث پہنچ رہی ہے۔ یہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے دلائل ہے نہیں، اعتراضات اور جواب، اعتراضات ہی اعتراضات، دلائل تو ہے نہیں، صرف اعتراضات۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اعتراضات کے جوابات، شبہات کو صاف کرنا۔ امت میں شبہات پیش کرنا تو بہت آسان ہے، شبہات پیش کرنا کوئی مشکل ہے؟ اعتراضات کرنا مشکل، شبہات کو صاف کرنا، اعتراضات کے جوابات دینا، یہ مشکل کام ہے، یہ امت نہیں کر رہی۔ آپ دیکھ لیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، لگے ہوئے، سارے لگے ہوئے، ایڑی چوڑی کا زور لگایا ہوا ہے۔ کوئی امام صاحب کی ذات کو مجروح کر رہا ہے، کوئی صحابہ کرام کی ذات کو مجروح کر رہا ہے، کوئی انبیاء کرام پر اعتراضات کر رہا ہے، کوئی کچھ لگا ہوا ہے، دین اسلام کو جڑیں کاٹ رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند ایک بہت مضبوط موقف رکھتے ہیں،
اور ہمارے پاؤں ریت کے اوپر نہیں ہے، پتھر کی مضبوط چٹان کے اوپر ہے انشاءاللہ۔ آپ دلائل سماعت فرما رہے ہیں نا، مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں، فائلیں آ رہی ہیں، اور الحمدللہ استاد جی کا مزاج ہے، فائلیں آپ کے سامنے موجود، اب ہم لکھوا بھی سکتے ہیں آپ کو، اس میں ٹائم لگے گا، کم وقت کے اندر زیادہ بات، کم وقت کے اندر زیادہ بات۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ آخری نبی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب ہر مسئلے پر دلیل، کیا کہتے ہیں؟ دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، اس مسئلے پر حدیث، اس مسئلے پر، ہر مسئلے پر حدیث، ہر مسئلے پر حدیث۔ جو مانگتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتا ہے؟ نبی مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنہیں معلوم ہے وہ سر ہلا رہے ہیں۔ جو شخص ہر مسئلے پر حدیث کی ڈیمانڈ کرتا ہے، حدیث مانگتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مان رہا ہے؟ صرف نبی مان رہا ہے، آخری نبی نہیں مان رہا۔ ہر مسئلے پر حدیث، یہ نبی کی ضرورت ہے، اور مسئلے ایک حدیث ہو اور مسائل بے شمار ہو، یہ کس کی شان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ مسئلہ بہت سارے مسائل ہوں اور ایک حدیث ہو، کافی ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بھی یہی ہے، آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لیں، عنوان قائم فرمایا، حدیث نہیں لائے، عنوان قائم فرمایا، حدیث نہیں لائے۔ بعض تعویل پیش فرماتے ہیں، حدیث ملی نہیں، بعض فرماتے ہیں ان کی جو شرائط ہیں صحت کی اس کے مطابق نہیں تھی، بہرحال حدیث تو نہیں لائے نا، ورنہ عنوان ہی قائم نہ فرماتے۔ تو ہر مسئلے پر حدیث کی بات تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی نہیں کر رہے، اور جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا روب جھاڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر مسئلے پر حدیث دکھاؤ، ہر مسئلے پر حدیث دکھاؤ۔ تو بابا ہر مسئلے پر حدیث نہیں ہے، حدیث ہے وہ ہر مسائل کے اوپر کافی، ہر مسئلے کے لیے نئی حدیث لاؤ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم قرآن پاک سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی، اس سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اب ذرا ہم تھوڑا سا مسئلے کی تنقیح کے بعد دلائل کی طرف آتے ہیں۔ نبی کی تعریف ہو چکی، انسان مبعوث من اللہ معصوم عن الخطأ مفروض الاتباع۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا ہو، خطا سے معصوم اور اس کی پیروی کرنا فرض ہو۔ انسان کی تعریف، انسان کسے کہتے ہیں؟ بات ہو چکی، جو محسوس ہو، ذو عقل ہو۔ ذو عقل کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک کامل، نمبر دو ناقص۔ ذو عقل کامل مرد اور ناقص عورت۔ عورت کا ناقص العقل اور ناقص الدین ہونا حدیث پاک کے اندر موجود ہے، وہی دین کے اندر بھی ناقص ہیں۔ ایک اور بات، جب گواہ عدالت کے اندر ہوتا ہے تو کتنے گواہ چاہیے؟ 2 مرد چاہیے۔ کتنے مرد چاہیے؟ 2 مرد چاہیے۔ اب ایک مرد ہے اور دوسرا مرد نہیں ہے تو کتنی عورتیں ہوں گی؟ 2 عورت کی گواہی ایک عورت کے قائم مقام، ایک مرد کے قائم مقام ہوتی، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے قائم مقام ہو۔ یہ ایک مرد ہو گیا نا، اور یہ 2 عورتیں ہو گئیں تو یہ ایک مرد کے قائم مقام ہو گئی، تو گواہی پوری ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گواہی دیتے وقت ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، اسے یاد دہانی کرا دے کہ بھائی ایسا نہیں، ایسے گواہی یہ ہے ہماری۔ اس لیے 2 عورتوں کی گواہی ایک کے قائم مقام ہے، چونکہ عورت ناقص ہے، کامل نہیں۔ انسان کی 2 قسموں میں بات آ رہی ہے۔ فائدہ، اہل بدعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے۔ اگر بشر کا معنی سمجھ میں آ جائے تو اختلاف ختم ہو جائے۔ وہ صفت نور و بشر کے اندر انشاءاللہ آپ اس کی تفصیل دیکھ لیں گے۔ مبعوث من اللہ، نبوت وہابی ہے، نہ کہ کسبی، یہ سلیکشن سے ملتی ہے، نہ کہ الیکشن سے۔ الیکشن کہتے ہیں جو لوگ چنے، اور سلیکشن کہتے ہیں جسے حکومت چنے۔ استاد جی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، استاد جی فرماتے ہیں الیکشن زمین پر ہوتی ہے اور سلیکشن کہاں ہوتے ہیں؟ آسمانوں پر۔ الیکشن کہاں ہوتے ہیں؟ ہم نے الیکشن کر دیا نا جناب، یہ ناظم ہے، یہ کونسلر ہے، یہ ایم این اے ہے، یہ ایم پی ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، یہ گورنر ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہ الیکشن کہاں ہوتے ہیں؟ زمین پر ہوتے ہیں، اور سلیکشن کہاں ہوتی ہے؟ آسمانوں پر۔ اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا نا کہ بھائی یہ نبی ہے، آپ چاہیں میں اتنی نمازیں پڑھ لوں، اتنے نوافل پڑھ لوں، اتنے روزے رکھ لوں، اتنی عبادت کر لوں، اتنے قرآن ختم کر لوں، تلاوت کر لوں، نبوت مجھے مل جائے، نبوت تو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ تو کسبی چیز نہیں ہے، یہ تو وہابی ہے۔ اللہ رب العزت جسے دے دیں اسے دے دیں، یہ کسبی چیز نہیں ہے۔ فائدہ، وہابی کا معنی ہے کہ عطائے نبوت میں عبادات، ریاضات اور مشقتوں کو دخل نہیں، محض اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ملتی ہے۔ کسبی کا معنی ہے کہ ریاضت و عبادت کر کے آدمی نبی بن سکتا ہے۔ بات وہی آ گئی کہ نبوت کیا ہے؟ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ کسبی انسان اگر چاہتا تو ہر بندہ ریاضت و عبادت کر کے پہنچ جاتا، ہر نہ پہنچتا کوئی نہ کوئی تو پہنچتا، کوئی نہ کوئی تو پہنچتا نا۔
جو کرائٹیریا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے الیکشن میں ہوتا ہے، یہ کرائٹیریا ہے، اتنے ووٹ ہوں گے، اتنے ووٹوں کے بعد بندہ پہنچ جائے گا. ہر بندہ تو نہیں پہنچتا، کتنے الیکشن لڑتے ہیں، کچھ جیتتے ہیں کچھ ہار جاتے ہیں. تو اگر نبوت کسبی چیز ہوتی تو سارے نہ پہنچتے، کوئی تو پہنچتے، لیکن معلوم ہوا نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت وہبی ہے. معصوم الخطا، خطا کے کئی معنی ہیں. مسئلہ قتل میں خطا عمد کے مقابلے میں ہوتی ہے، یعنی قتل عمد اور قتل خطا. قتل عمد کیا ہے؟ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا. قتل خطا کیا ہے؟ شکار کر رہے تھے، کسی کو لگ گیا، کسی کو جانور کو مار رہے تھے، کسی انسان کو. خطا ہو گئی نا، قتل خطا ہے. ایک قتل عمد ہو گیا اور قتل خطا، پھر جو ساری اس کی تفصیلات آ گئے ہیں. قتل خطا کی تعریف: الخطا ہوا ان یرمی شخصا یظنہ صیدا فاذا هو آدمی او یرمی غرضا فیصیب آدمی. قتل خطا یہ ہے کہ انسان کسی شکار کو نشانہ بنا اور وہ آدمی نکلے، یا کسی اور چیز کو نشانہ بنا اور آدمی کو لگ جائے. کوئی چیز مار رہا تھا، کسی کو نشانہ بنا رہا تھا، آدمی کو لگ گیا، آدمی مر گیا. تو یہ کس میں آ جائے گا؟ قتل خطا میں آ جائے گا. نمبر 2، حالت روزہ میں خطا نسیان کے مقابلے میں ہوتی ہے، یعنی نسیان کا معنی بھول جانا اور خطا کا معنی کوتاہی کرنا. نمبر 3، اجتہاد میں خطا ثواب کے مقابلے میں ہوتی ہے. عن عمرو بن عاص انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہے تو کتنے اجر ملتے ہیں؟ 2. فله اجران وان اصاب فله اجران وان اخطا، اگر اس سے خطا ہو جائے فله اجر، پھر بھی ایک اجر تو اسے ملتا ہی ہے، اسے ایک اجر ملتا ہی ہے اگر مجتہد اجتہاد کرے. ہر بندہ مجتہد نہیں ہے، ہر بندہ آج کل اجتہاد کر رہا ہے، وہ مجتہد بنا ہوا ہے. ہر بندہ مجتہد نہیں ہے. تو مجتہد اگر اجتہاد کرے، اجتہاد ٹھیک ہو، اس پر 2 اجر ہیں. نمبر 1 اجتہاد کرنے کا، نمبر 2 اجتہاد ٹھیک ہونے کا. اور اگر اجتہاد میں خطا ہو جائے تو پھر بھی فلاح اجر. حدیث پاک میں آ گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. نمبر 4، نبوت میں خطا عصیان کے مقابلے میں ہوتی ہے. نمبر 5، ہمارے عرف میں خطا کئی معنی میں استعمال ہوتی ہے، مثلا بھولنا، غلطی کرنا، کوتاہی کرنا وغیرہ. اور آگے مفروض الاتباع، اتباع یہ طبیعت سے ہے، اور طبیعت جانور کے اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں کدھر جا رہی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ماں کیوں جا رہی ہے. طبیعت کہتے ہیں نا اسے، طبیعت کہتے ہیں. بچہ چھوٹا ہے، ماں کی پیروی کر رہا ہے، ماں کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، وہ دیکھ نہیں تھا کہ ماں کیوں جا رہی ہے، وہ بس دیکھ رہا ہے ماں جا رہی ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے. طبیعت کس سے ہے؟ اتباع سے. تو مفروض الاتباع، ہم نے اتباع کرنی ہے، ہم نے اتباع کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے صحابی کی تعریف: وَهُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور حالت اسلام ہی پر فوت ہو جائے. فائدہ: یہاں لفظ لقا ہے، نہ کہ دیکھنا، بات کرنا اور سننا. لہٰذا اگر کوئی اجتماع میں آ جائے تو وہ بھی، اس پر بھی صحابی کی تعریف صادق آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، کوئی صحابی آئے اور انہیں بھی تعریف صادق آ جائے گی. نابینا ہے تو بھی صادق آ جائے گی تعریف. یہ محفل میں آ گیا نا. اور کیا ہو؟ خاتمہ ایمان پر ہو. خاتمہ کس پر ہو؟ ایمان پر ہو. دیکھیں صحابی صحبت سے ہے، صحبت نبوت ضروری ہے. صحابی فرماتے ہیں صحابی صحبت سے ہے، تابعی اتباع سے ہے. صحابی کے لیے صحبت نبوت ضروری ہے اور تابعی کے لیے اتباع تابعی ضروری ہے. تابعی کے لیے کیا ہے؟ اتباع صحابی ضروری ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھیں ایک صحابی ہے اور ایک تابعی ہے. صحابی کے لیے صحبت نبوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی تو صحابی بنے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی تو صحابی بنے گا، ورنہ صحابی نہیں بن سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ضروری ہے. اور تابعی کے لیے کیا ہے؟ اتباع تابعی. صحابی صحبت سے ہے اور تابعی اتباع سے ہے. تابعی کے لیے اتباع صحابی ضروری ہے اور صحابی کے لیے صحبت نبوت ضروری ہے. تو انسان صحابی بنتا ہے اور تابعی اتباع سے تابعی بنتا ہے، صحابہ کی اتباع سے. مجتہد کی تعریف: مجتہد وہ ہوتا ہے جو کتاب اللہ اور اس کے معنی، سنت نبویہ اور اس کی اسانید و متون و معنی جاننے والا ہو، قیاس میں درستگی وہ پہنچنے والا اور لوگوں کے عرف کو جاننے والا ہو. میرے خیال ہے بات ایک پیچھے رہ گئی ہے کہ بھول جانا اور غلطی کرنا، خطا ہونا. دیکھیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز، آگے بھی دلائل آ جائیں گے. نماز میں آپ نے کسی سے بات کر لی، نماز ٹوٹ جائے گی باقی رہے گی؟ خطا ہو گئی نا. روزے میں انسان نے بھولے سے کھا لیا، معاف ہے، پی لیا، معاف ہے. تو روزے میں تو معافی ہو رہی ہے، نماز میں معافی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ اس کی یہی ہے کہ نماز میں ایک ہی کام اللہ نے دیا ہے، ایک کام دیا ہے، بس مجھ سے بات کرنی ہے، مجھ سے ہم کلام ہونا ہے. نماز میں کتنے کام ہیں؟ ایک ہی کام ہے، بس مجھ سے بات کرنی ہے، مجھ سے بات کرنی ہے، دوسری اور کسی سے بات نہیں کرنی ہے. کھانا پینا، گفتگو، ہر چیز حرام ہو گئی.
تکبیر تحریمہ ہو گئی نا، تحریمہ سب چیزیں حرام ہو گئی، تکبیر تحریمہ کہہ دی، اب سب چیزیں حرام ہو گئی، آپ نے صرف اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا ہے، آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے، وہ ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ تلاوت آپ نے کرنی ہے، ساری چیزیں۔ تو نماز میں کیا ہوا، ایک ہی کام آپ کی ذمہ تھا اور وہی آپ سے رہ گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ روزے میں کیا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، بیوی بچوں کو بھی دیکھنا ہے، باہر بھی دیکھنا ہے، پڑھانا بھی ہے، تدریس بھی کرنی ہے، سامان بھی لانا ہے، افطاری کا سامان بھی لانا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، سپارہ بھی سنانا ہے، تفسیر بھی بیان کرنی ہے، تراویح بھی پڑھانی ہے، نمازیں بھی پڑھانی ہے، مسائل بھی بتانے ہیں، درس بھی دینا ہے، کتنے سارے کام ہیں، بہت سارے کام ہیں نا۔ اس کی مثال استاد نے بڑی پیاری دی ہے، ایک بچہ، اس کو آپ نے کہا جاؤ دھنیا، پودینہ، ادرک، لہسن، مرچیں یہ لے آؤ، اب وہ گیا، وہ ادرک بھول آیا، اب آپ اس کو ڈانٹیں گے؟ نہیں ڈانٹیں گے نا، بچہ ہے، 6-7 چیزیں اس کو آپ نے ذمہ لگا دی ہیں، وہ ایک بھول گیا تو کیا ہوا، اس کو نہیں ڈانٹیں گے۔ آپ نے کہا جاؤ 1 پاؤ دہی لے آؤ، وہ خالی ہاتھ آ رہا ہے، میں بھول گیا، تمہیں کام ہی ایک دیا تھا 1 پاؤ دہی لے آؤ اور تم وہی بھول گئے، اب یہاں ڈانٹ پڑے گی۔ تو نماز اور روزے کی مثال بالکل اسی طرح سے، نماز میں کام ایک ہی دیا ہے، بس خالق سے رابطہ، خالق سے بات کرنی ہے، اور وہی آپ بھول گئے، پھر تو ڈانٹ پڑے گی۔ ڈانٹ کیا ہے، اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ اور روزے میں بہت سارے کام ہیں، ایک اگر بھول گئے آپ سے تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ فائدہ، مجتہد کی تعریف میں 4 چیزیں ملحوظ ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ اور اس کے معنی جانتا ہو، نمبر 2 سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسانید و متون اور معانی جانتا ہو، نمبر 3 قیاس میں مصیب ہو، نمبر 4 عرف کو جانتا ہو، عرف کو جانتا ہو۔ سوال، مجتہد کی تعریف میں مصیب فی القیاس ہے، حالانکہ مجتہد کبھی مخطئ بھی ہوتا ہے۔ جواب، مصیب فی القیاس کا مطلب ہے مصیب فی القیاس فی ظنہ، فی الواقع فی، بے شک بھی نہ ہو، بے شک خطا پر ہو۔ فائدہ، عرف کو بھی مسائل میں دخل ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے، عن عبداللہ بن مسعود قال قد جاء ابن النواح وابن سالم رسولین لمسیلمة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشهدان انی رسول اللہ فقالا نشهد ان مسیلمة رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ ورسولہ لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما قال عبد اللہ فمضت السنة بأن الرسول لا تقتل۔ سنن نبی داود کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مسلمہ کذاب کے 2 سفیر عبداللہ بن نواحہ اور اسامہ بن اسال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، کیا تم دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں کو قتل کر دیتا، کسی قاصد کو قتل کرتا تو تم دونوں قتل کر دیتا۔ اور یہ ضابطہ بن گیا کہ قاصد کو اگر قتل کرنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو قتل فرما دیتے، لیکن قاصد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ فائدہ، نبی معصوم، صحابی محفوظ اور مجتہد معذور ہوتا ہے۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، مجتہد کیا ہے، معذور ہے۔ نبی سے اللہ رب العزت گناہ ہونے نہیں دیتے۔ معصوم کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ نہیں ہونے، یہ نہیں کہ نبی گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ نہیں ہونے دیتے۔ اور نمبر 2 صحابی محفوظ ہے۔ محفوظ کا کیا معنی، گناہ نہیں ہونے دیتے، نہ گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ نامہ اعمال میں باقی نہیں رہنے دیتے، یہ معصوم ہو گیا۔ اور مجتہد کیا ہے، معذور ہے، مجتہد کو اجر ملتا ہے، مجتہد کا اجتہاد ٹھیک ہو تو 2 اجر ہے، اور اگر اجتہاد ٹھیک نہ ہو تو 1 اجر ہے، 1 اجر تو پھر بھی ملتا ہے۔ تو نبی معصوم، صحابی محفوظ اور مجتہد معذور ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، یہ فائدے ہیں۔ یہ جو استاد جی لکھتے ہیں نا، بعض فرماتے ہیں میں لطیفہ ایک بیان کرتا ہوں، استاد جی کے علمی لطائف ہوتے ہیں، یہ فائدے کے اندر آپ فائدہ دیکھیں گے نا، یہ علمی فوائد ہیں، یہ وہ عام فائدہ نہیں کہ دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا، یہ علمی فوائد ہیں۔ فائدے کے اندر بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی معصوم یعنی اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے، صحابی محفوظ یعنی صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے، مجتہد معذور یعنی مجتہد سے خطا ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اجر ملتا ہے۔ نبی کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اس وقت معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں یا بات کو سنیں۔ اس وقت اس دنیا میں رہ کر نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی بات کو سن سکتے ہیں، اس لیے ایسے واسطے کی ضرورت ہے جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہو یا اللہ کی بات کو سنا ہو، بالواسطہ یا بلا واسطہ، اور وہ رسول اور نبی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو ہم مانیں، کیسے مانیں؟ نہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے، تو کوئی ایک بیچ میں واسطہ چاہیے جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہو یا اللہ کی بات کو سنا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا بھی ہے اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی بات کو
سنا بھی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ باقی اور کسی نبی اور رسول نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے وہ جھوٹ، وہ غلط کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اب دو روایات آ گئی نا، اب اس میں تعارض ہو گیا۔ حدیث پاک کہتے ہیں تعارض بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے، تب نظر آئے استاد جی فرماتے ہیں اپنی نظر کا علاج اہل نظر سے کروائیں۔ اپنی نظر کا علاج کس سے کروائیں؟ اہل نظر سے کروائیں۔ یہ نہ کریں کہ جی ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں، حدیث پاک محفوظ نہیں کہ دیکھو امی عائشہ صدیقہ کچھ کہہ رہی ہیں، عبداللہ بن عباس کچھ کہہ رہے ہیں، ہم تو پہلے ہی نہیں کہتے تھے حدیث محفوظ نہیں ہے۔ اب یہ حدیث پاک اور یہ حدیثوں کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں۔ محدثین نے جو سال ہر سال کی محنت کی ہے اس بنیاد کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، لیکن ہم تو پہلے کہا تھا حدیث محفوظ نہیں ہے۔ دو فرشتوں میں اختلاف ہو گیا نا، دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، دوسرا فرمایا کہ جاگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں ٹھیک۔ بظاہر اعتراض ہے نا، ایک فرشتہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، کیا فرمایا؟ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جس نے دیکھا کہ میری آنکھوں پہ جس کی نگاہ دی، جس نے میری آنکھ کو دیکھا اس نے کہا سو رہے ہیں، اس نے ٹھیک کہا، اور جس نے میرے دل پہ دیکھا، میرا دل تو جاگ رہا تھا، اس نے کہا کہ جاگ رہے ہیں، تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب بظاہر تعارض ہو گیا نا، لیکن پتہ کیا چلا؟ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دو صحابہ میں اختلاف ہو گیا، صحابہ کرام کی جماعت، لا یصلینکم الا فی بنی قریظہ، سنن ترمذی کے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنی قریظہ کے محلے میں جا کے پڑھنی ہے، نماز قضا ہونے والی ہے۔ صحابی فرما رہے، کچھ صحابہ کرام فرما رہے نا ہم نے تو بنی قریظہ کے محلے میں جا کے پڑھنی ہے، بے شک نماز قضا ہوتی ہے ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا نماز بنی قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام کا دوسرے صحابہ کرام کیا فرمانے لگے؟ دوسرا گروپ فرمانے لگے کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ اتنی جلدی جانا ہے، اتنا تیز جانا ہے کہ نماز آپ نے بنی قریظہ کے محلے میں پہنچ کے پڑھنی ہے۔ تو انہوں نے نماز قضا ہونے سے پہلے پڑھ دی، انہوں نے وہاں پہنچ کے بعد میں پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی، ہمارے دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے ٹھیک کیا۔ وہاں فرشتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ یہاں دو صحابہ میں اختلاف ہو گیا، دونوں بولتے نہیں۔ یہ حدیث نہیں پڑھی آپ لوگوں نے، میں نے بتا دیا آپ کو نا۔ آگے دو نبیوں میں اختلاف ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، کتاب لینے کے لیے گئے نا، فرمایا میں آ رہا ہوں۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 تم وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، 30 راتوں کا وعدہ تھا، 40 راتیں ہو گئی، 40 راتیں طے ہو گئی، 10 راتیں اور بڑھا دی، مسواک فرما لی۔ اب سامری نے بچڑا بنایا، خیر تفصیل اس کی آگے۔ اب وہ شرک میں لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آیا، داڑھی کو پکڑا اپنے بھائی ہارون کی، یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، یہ داڑھی نہ پکڑے، میرے سر کے بال نہ پکڑے۔ میں تو بہت سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر، شرک ہو رہا، تم نے مارا کیوں نہیں؟ میں مار دیتا، آپ آگے کہتے کہ تم نے جو نا میرا خیال کیوں نہیں کیا، میرا انتظار کیوں نہیں کیا، میرا انتظار تو کر لیتے۔ اب دونوں نبی میں اختلاف ہو گیا نا، لیکن دونوں کی بات ٹھیک ہے۔ جب اختلاف ہو احادیث روایات کے اندر بھی آ جائے تو اہل نظر سے اپنی نظر کا علاج کرائیں، علماء کرام سے پوچھیں۔ اب آپ کہیں گے ہم تو خود علماء کرام ہیں، ہم کس سے پوچھیں؟ ہم تو خود علماء کرام ہیں نا، ہم کس سے پوچھیں؟ اساتذہ سے پوچھیں، جو جہاں پڑھ رہے ہیں مدرسے میں پڑھ، اپنے اساتذہ سے پوچھیں۔ کبھی بھی اس طرح پہ نہ آئے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، چونکہ میرا تعلق ہے، میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، مجھے تدریس مل رہی تھی کراچی کی بہت بڑے جامعہ میں تدریس مل رہی تھی۔ استاد نے فرمایا آپ نے تدریس نہیں کرنی، میں نے کہا ٹھیک ہے، وہاں نہیں کرنی ٹھیک ہے، آپ اسکول جائیں وہاں محنت کریں۔ وہاں بچے انہیں کلمہ نہیں آتا، باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا، دعا نہیں آتی، نماز نہیں آتی، غسل واجب کیسے کریں یہ نہیں آتا، آپ وہاں جائیں۔ میں چلا گیا، 2 سال ہو گئے الحمدللہ، 1000 سے زیادہ بچے ہیں۔ یہی بچے آ رہے ہیں نا اوپر، بڑے اداروں میں یہی لوگ آ رہے ہیں۔ ہم روتے ہیں پٹتے ہیں، ہماری بات نہیں سنی جا رہی، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم 1000 بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ ایک آرڈر پاس کرتا ہے کلین شیپ، کام ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ تو ہم ان اداروں میں محنت کریں گے تو بات سنی جائے گی نا ہماری۔ اب اللہ کا شکر ہے عقائد پر محنت ہو رہی ہے، کیمبرج سسٹم میں، میٹریکولیشن سسٹم میں عقائد پر محنت ہو رہی ہے۔ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، یہ کلین شیپ بچے ہیں، یہ انہیں یاد ہے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے۔ انس ابن مالک کی پوری میں نے سند کے ساتھ روایات انہیں یاد کروائی ہیں۔ بھئی ہمارا عقیدہ ہمارا مسئلہ ہے نا، ہم تو یاد کرائیں گے۔ اب ہماری مسجد کے اندر تمام اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے، 2-4 بار سے آ گئے، ہم جھجکتے ہیں یار ہم یہ بات کریں گے تو یہ بھاگ جائے گا۔ ہم اپنوں کو دھتکارتے ہیں، اپنوں کو کاٹتے ہیں، غیروں کو قریب کرتے ہیں، ایسا نہ کرو، غیروں کو قریب کرو، آپ کی مرضی ہے، اپنوں کو نہ دھتکارو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر نہیں، دین اسلام کے مفاد کی خاطر کہ دین اسلام پھیلے گا، بڑے بڑے سردار آئے، فرمایا آپ لوگوں نے نہیں آنا۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا سے آبینا آ گئے۔ قرآن پاک کی آیت آ گئی نا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، پیغمبر چیبہ جبی ہوا، پیشانی پر بل آ گیا، تو کیا تنبیہ ہو گئی؟ وہ مانتے نہیں مانتے، ان کی تو خیر ہے، انہیں نہیں آپ نے چھوڑنا، انہیں آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، بس انہیں آپ نے نہیں چھوڑنا، بس ان کے ساتھ رہنا ہے، یہ غریب مسکین ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ اپنوں کے ساتھ رہیں، اپنوں کی جڑیں نہ کاٹیں، اپنوں کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ کام کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے استاد جی فرماتے ہیں کام اپنوں کے خلاف کرنا ہے تو گوشہ نشینی اختیار کرو، گھر میں بیٹھ جاؤ، اپنوں کے خلاف کام نہ کرو، اپنوں کے خلاف کام نہ، خلاف سے مراد یہ نہیں کہ باطل کے خلاف کام کرو، اپنے عقیدے اپنے مسئلے پر دلائل دو۔ تو بعد میں کیا کر رہا تھا؟ اسکول میں کام چل رہا ہے، الحمدللہ پڑھا رہا ہوں، سب کچھ چل رہی ہے، اسلامیات چل رہی ہے، ناظرہ ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث سند کے ساتھ عقائد مسائل پہ محنت ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ انگلش میڈیم اسکول ہے اور وہاں پر کام چل رہا ہے۔ تو میں اگر اسکول میں نہیں جاتا، استاد نے فرمایا آپ مدرسے نہیں جاؤ گے، علماء طلباء یہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ علماء بہت ہیں مدارس کے، کمی ہے مدارس میں علماء کی کمی ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگ خاموش ہیں؟ مجھے مدرسے جانا چاہیے، اسکول جانا چاہیے؟ اسکول جانا چاہیے نا پڑھانے کے لیے، مدرسے میں تو علماء موجود ہیں، تو آپ میں سے بھی جو ہے پڑھیں، محنت کریں، آگے جائیں، ان اداروں میں جائیں اور جا کر محنت کریں۔ بیٹھ کر اعتراضات کرنا کہ یہ کیا ہو رہا نا، یہ کچھ نہیں ہے، آپ جا کے ان کو سمجھائیں، وہ بالکل فریش ہیں، بالکل بلینک ہے، خالی ہیں، خالی اس ذہن ہے، پتہ ہی نہیں کچھ، ان کو کلمے نہیں آتے، غسل کا طریقہ فرائض واجبات سے بالکل کورے ہیں، انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے بیچاروں کو۔ تو اپنے مالے کے محنت تو کرنی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق کون ہے؟ ہم ہیں یا ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے؟ لیکن ہم کام نہیں کر رہے، اور پروفیسر ڈاکٹر اور انجینئر کام کر رہا ہے۔ میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے نا، اور وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ دین اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم انشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، کام کریں۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ اسکول سے جو پہنچی تھی بات، ہاں وہ بات ہماری ادھوری رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے۔ حضرت میاں صدیقہ جو انکار فرما رہی ہیں، وہ فرما رہی ہیں تفصیلاً نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس فرما رہے دیکھا، فرما رہے اجمالاً دیکھا، اختلاف ہی نہیں ہے، وہ اختلاف رہ گیا۔ حضرت ابن عباس کیا فرما رہے؟ اجمالاً دیکھا ہے۔ حضرت میاں صدیقہ تفصیلاً کی نفی فرما رہی، تفصیلاً نہیں دیکھا۔ مثال کے طور پر میں ابھی یہاں پر آیا، اجمالی طور پر میں دیکھ لیا یہاں پر ڈیسک لگی ہوئی، چند پنکھے ہیں، کچھ کھڑکی ہیں، یہ بیچ میں محراب بنا ہوا، یہ دروازے ہیں، یہ میں نے دیکھ لیا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں میں چلا جاؤں شام کو، آپ سبق پڑھا کر آ رہے ہیں؟ جی پڑھا کر آ رہا ہوں۔ آپ ذرا بتائیں دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں، پنکھے کتنے تھے؟ تو میں تو نہیں بتا سکتا۔ تو کیا کہیں گے؟ سبق پڑھا کے نہیں آ رہے؟ تو پڑھا کر آ رہے ہیں۔ اجمالی طور پر میں گیا، میں آیا، دروازہ تھا، راستہ ہے، بیٹھا، دیکھا اور میں سبق پڑھا کے چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جو دیدار فرمایا ہے، ابن عباس فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اجمالاً دیکھا ہے۔ ہم یہاں صدیقہ کو تفصیل کی نفی فرما رہی ہیں، وہ تفصیل کی نفی، تفصیلاً نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو نبی بواسطہ فرشتہ سنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اور بات کو سنا بھی ہے، ذات کو بھی دیکھا ہے اور بات کو بھی سنا ہے۔ اور ہمیں بات ماننے کے لیے وہ بندہ چاہیے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا بھی ہو اور بات کو سنا بھی ہو۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے درمیان موجود ہے، لہٰذا ہم آپ کو فالو کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، جس لیے بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد ہمارا حاصل ہو جائے گا۔ جب آپ بات سننے سے مراد اللہ تعالیٰ کے خطاب کا مخاطب ہونا ہے، اور مخاطب صرف نبی ہوتا ہے، غیر نبی نہیں۔ پھر یہ خطاب بھی عام ہے، چاہے براہ راست ہو یا نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے یا بواسطہ فرشتہ نبی کو کوئی پیغام دے دیا جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ ترجمہ، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو ہو کر بات کرے، اس کی بات یا تو وحی یعنی دل میں القاء کرنے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغام رساں فرشتے کو بھیجتا ہے جو باذن اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ عصمت انبیاء علیہ السلام پر دلائل قرآن مجید سے ملاحظہ فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ فائدہ، اسوہ حسنہ اس وقت بن سکتے ہیں جب خود گناہوں سے پاک ہوں۔ فائدہ نمبر 2، لکم میں خطاب حضرات و خواتین دونوں کو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال و افعال جو حضرات کے لیے ہیں وہ ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور جو اقوال و افعال جو خواتین کے لیے ہیں وہ ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آگے
جب پیغمبر حکم شرعی کو آگے پیج صفحہ نمبر 6، جب پیغمبر حکم شرعی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تو وہ حکم شرعی کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہے؟ دلیل نمبر 3، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ترجمہ، اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ فائدہ، آپ کی ہر بات جب وحی کے مطابق ہے تو اس میں غلطی اور گناہ کا احتمال ہی نہیں ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے میں وہی بات کر رہا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، جو وحی کی جاتی ہے وہی ہوتی ہے، اور جب وحی ہو رہی ہے نبی وہی بات کر رہا ہے تو نبی کی بات میں غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے۔ غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہے تو گویا کہ وحی میں غلطی ہو گئی، وہی غلط آ گئی نا، جبرائیل علیہ السلام غلط لے آئے، اللہ نے غلط بھیج دی، اعتراض تو یہاں تک جائے گا، تو گویا کہ نبی کی بات میں غلطی نہیں، غلطی کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اشکال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتوں کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا، جیسے تحریم عسل، آپ کی ہر بات وحی کے مطابق ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات پر تنبیہ کیوں فرمائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر بات اگر آپ کی وحی ہوتی تو تحریم عسل فرما رہے کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا، واقعات آ گئے نا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک الی آخری۔ جواب یہ ایسے ہی ہے جیسے آیت منسوخ ہو جائے، جس طرح آیت کے منسوخ ہونے سے اس کا غلط ہونا لازم نہیں آتا، اسی طرح اجتہاد کے ختم کرنے سے اس کا معصیت ہونا لازم نہیں آتا۔ کوئی آیت تھی منسوخ ہو گئی، آیت منسوخ ہو گئی نا، اب اس آیت کا غلط ہونا لازم نہ کہ آیت غلط تھی نا، غلط تو نہیں تھی، اب اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بعد میں کیا آ گیا؟ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے بات نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ وہ پہلے غلط تھا، گناہ ہوگا، پہلے تو غلط نہیں تھا۔ کسی آیت کو منسوخ ہونے سے گناہ لازم نہیں آتا، اسی طرح سے اجتہاد میں اگر غلطی ہو گئی ہے تو گناہ لازم نہیں آ رہا۔ دلیل نمبر 4، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ترجمہ، رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ فائدہ، اس آیت میں امر و نہی میں امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا پابند کیا گیا ہے، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کا ہر امر و نہی معصیت سے پاک ہو۔ فائدہ، آتاکم الرسول، آتا بمعنی امر ہے، قرینہ مقابلے میں نہیں ہے، یہاں آتا کا لفظ لائے تاکہ مالفہ کا حکم اور عام اصول دونوں کو شامل ہو جائے۔ فائدہ، امر و نہی جس درجے میں ہو اسی درجے میں اطاعت کی جائے گی، کبھی وجوب کے درجے میں اور کبھی استحباب کے درجے میں۔ سوال، اطاعت صحابہ رضی اللہ عنہم و مجتہد کیوں کرتے ہیں؟ جواب، اس لیے کہ اطاعت صحابہ رضی اللہ عنہم و مجتہد بھی رسول کا حکم ہے۔ اطاعت صحابہ اور مجتہد کس کا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا، اصحابی کالنجوم فبأی مقتدی مہتدیتم، آپ کا حکم ہے نا، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، یہ آپ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے آگے مجتہدین کے بارے میں دلیل نمبر 5، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ فائدہ، حضرات انبیاء علیہ السلام کا کام قوم کو نیکی کا درس دینا ہے، تو اگر خود نافرمان ہو جائیں تو معاذ اللہ پھر تو مقصد ساتھ ختم ہو گیا۔ فائدہ، واعظ بے عمل نہ ہو، یہ نہیں کہ بے عمل واعظ ہی نہ کرے۔ نمبر 2، ایک گناہ کی وجہ سے دوسرا نیک کام نہیں چھوڑنا چاہیے، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی شخص بے عمل ہے تو واعظ ہی نہ کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ جس مسئلے میں مجھے تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے، جس مسئلے کے جو مجھے اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے، یعنی کسی گناہ کی طرف جا رہا ہوں، کسی معصیت کی طرف جا رہا ہوں، کوئی اپنے اندر کمی آ رہی ہے تو میں واعظ کر دیتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ بیان کر دیتا ہوں۔ ملفوظات آپ دیکھیں نا حضرت کے، خطبات دیکھیں، خطبات، اب کیا ہے، وہ بیان فرما دیا، اب وہ اپنے اندر کمی آ گئی، بیان کر دیا نا، اب وہ فوراً ضمیر ملامت، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تم سمجھا رہے تھے لوگوں کو۔ تو واعظ بے عمل اگر ہے تو یہ نہیں کہ وہ واعظ ہی نہ کرے، واعظ کرے گا تاکہ وہ اس کی بے عملی ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح سے دوسری بات، ایک گناہ کی وجہ دوسرا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ داڑھی مونڈ رہے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی جب داڑھی رکھ لیں گے تو پھر ہم نماز پڑھ لیں گے۔ بھائی ایک گناہ تو کر رہا، کم سے کم نماز تو پڑھ، دوسرا گناہ کیوں کرتا ہے؟ جب ہم داڑھی رکھیں گے پھر نماز پڑھیں گے، آپ کو یہ شیورٹی ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں گے موت سے پہلے۔ وہ جب ہم ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو بچے ہیں، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو یہ بچے کھیلتے ہوئے عمر ہی کیا ہے، بچپن سے ہی تربیت ہوتی ہے، تربیت بچپن سے ہی ہوتی ہے۔ پودا ہوتا ہے، جہاں موڑ دیں وہ مڑ جائے گا، تناور درخت بن گیا، اب آپ اس کو موڑیں وہ ٹوٹ جائے گا، وہ مڑے گا نہیں، تو تربیت بچپن سے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میں عمل، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں۔ تو نماز تو بری باتوں سے روکتی ہے، اور یہ آیت کے خلاف ہو رہا ہے، آیت کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
ان قریب اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی، ان قریب اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی۔ تو ہمارے عام معاشرے کے اندر ماحول یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نماز جب پڑھیں گے جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے، ہم گناہ چھوڑ دیں گے، ہم داڑھی رکھ لیں گے، پھر ہم نمازی بن جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، اگر کسی کو تب دعوت دیں، کسی کو سمجھائیں، اسے بولیں ایک گناہ تو تمہارا ہو ہی رہا ہے تو دوسرے پہ کیوں کرتے ہو؟ کم سے کم نیکی کی طرف تو آؤ، نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے آپ کو بچا لے گا، برے کاموں سے آپ بچ جاؤ گے۔ اشکال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتوں کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا۔ اچھا، جواب یہ ایسے ہی جیسے آیت منسوخ۔ دلیل نمبر 4 وما آتاکم الرسول آتا، دلیل نمبر 5 یہ بھی ہو گئی۔ آگے دیکھیں احادیث مبارکہ۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21۔ غالباً ثلاثیات میں سے ہے، غالباً پہلی ثلاثی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کتنی ثلاثیات ہیں؟ صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات ہیں، 22 ثلاثیات، 9082 روایات کے اندر 22 ثلاثیات ہیں، اور ان ثلاثیات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فخر ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 3 واسطے ہیں۔ اور امام صاحب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 1 واسطہ، 1 ہے، پھر 2 ہیں، پھر 3، اس طرح سے مختلف۔ جس کے پاس 1 واسطہ ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، جس کے پاس 3 واسطے ہیں اسے لے لیتے ہیں، اور ہم 1 واسطے والے کو بھی لیتے ہیں اور 3 واسطے والے کو بھی لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا حناف دیوبند کے اوپر بڑا احسان ہے، بڑا اعزاز ہے ہمارا۔ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مانتے ہیں۔ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو 3 رکعت وتر کی بات فرماتے ہیں، اور آپ تو 3 رکعت وتر نہیں پڑھتے۔ کیا خیال ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کی بات ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو باب من اجاز طلاق الثلاث، 3 طلاق کی بات کر رہے ہیں، اور آپ امام بخاری رحمۃ اللہ کو کیسے مان رہے ہیں؟ آپ تو 1 طلاق، 3 پر آپ کہتے ہیں 1 طلاق ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان تعظیم الثانی امر به عثمان حین کثر المسجد، جمعے کے دن تو 1 اذان ہوتی تھی نا آخر کے دور میں، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی 1، حضرت فاروق اعظم کے دور میں بھی 1، حضرت عثمان کا دور آیا، مدینہ منورہ پھیل گیا دور تک، اب 1 اذان ہو رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ دوسری اذان کس نے شروع کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ روایت کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری کے اندر۔ اور آپ کہتے تو جمعے کے دن 1 اذان ہے، دوسری اذان بدعت ہے، تو بدعت تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ روایت کیوں لے کر آئے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسائل کی بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں مانتے، اور الحمدللہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مانتے ہیں اور امام صاحب کو بھی مانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ، امام صاحب کے تو شاگردوں کے شاگرد ہیں آگے۔ امام صاحب کی پیدائش 80 ہجری، وفات 150 ہجری، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 194 ہجری اور وفات 256 ہجری۔ امام صاحب کی وفات 150 ہجری، 150 میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کب پیدا ہو رہے ہیں؟ 150۔ امام صاحب کی جس سال انتقال ہوا ہے، وصال ہوا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 میں وفات ہو رہی ہے، اور امام بخاری پیدا ہی 194 میں ہو رہے ہیں، تو کتنے بعد کے دور کے ہیں۔ اور افسوس ہے کہ لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، امام صاحب کو نہیں مانتے۔ امام صاحب کی بشارتیں تو قرآن پاک کے اندر ہے، سورۃ الجمعہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی، سورۃ الجمعہ کے اندر ہے، احادیث مبارکہ کے اندر، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ وآخرین سے مراد کون ہے؟ آخرین سے مراد امام صاحب ہے نا، اور کون ہے آخرین سے مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا، فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، لو کان العلم عند الثریا، لو کان الدین عند الثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس۔ اگر دین، اسلام اور علم ثریا ستارے پر پہنچ جائے گا، اس فارسی نسل نوجوان میں سے ایک شخص آئے گا جو علم، ایمان اور اسلام کو وہاں سے لے کر آئے گا۔ اور محدثین کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حنفی نہیں ہیں، شافعی ہیں، فرماتے اس حدیث کا مصداق امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حنفی نہیں ہیں، شافعی ہیں۔ تو حنفی کو دلائل تو شافعی دے رہے ہیں، حنفی کو دلائل کون دے رہے ہیں؟ شافعی دے رہے ہیں۔ تو امام صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ آگے بات فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود معصیت سے پاک ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتا تھا اس کو لکھ لی۔ یہ بہت اہم حدیث ہمارے اس میں نے خطبے میں بھی اس کا آخری کا حصہ پڑھا تھا۔ عن عبداللہ بن عمرو قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه
فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. سنن نبی داود مسند احمد میں روایت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو حدیث کی بات کرتے ہیں بخاری لاؤ ان سے یہ پڑھواؤ عن عبداللہ بن عمر. انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ عمر کہاں آتا ہے اور عمر کہاں آتا ہے. واؤ لگتا ہے تو عمر بنتا ہے، اور یہ تو چلے اعراب لگائے ہوئے نا، آپ صرف عین میم واؤ را اور واؤ لکھ دیں، اعراب نہ لگائیں. اسے یہی پتہ نہیں ہے، وہ کہے گا امرو ہے. کیا ہے؟ امرو ہے. پڑھتے ہیں لوگ اس طرح. عن وائل ابن حجر ہے. کیا ہے؟ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ عن وائل ابن جوہر. اس نالائق کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وائل بن حجر ہے یا وائل بن جوہر ہے، اور اعتراض کر رہے ہیں امام صاحب کے اوپر. اسے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ نفحۃ العرب میں پڑھتا نا، انف فی الماء. تو یہ حال ہے، انہیں وائل بن حجر بھی نہیں پتہ نہیں ہے اور اعتراض امام صاحب کے اوپر کرتے ہیں. تو یہ عمرن ان کو نہیں پتہ، امرو پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ امرو. آپ تو ماشاء اللہ علماء کرام ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کی پکڑنے کی. عبارت پڑھنی نہیں آتی ہے، اور اعتراض امام صاحب کے اوپر، فقہاء کے اوپر، ائمہ کے اوپر، علماء دیوبند کے اوپر اعتراض. عبارت تو پڑھ کے سکھاؤ، عبارت تو بتاؤ. اگر تم تقلید نہیں کرتے تو بسم اللہ کے با کے نیچے جو زیر ہے تم یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے بغیر تقلید کے. پورا دین ثابت کرنا تو بہت دور کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے محفوظ کروں. قریش نے مجھے اس بات سے روکا اور کہنے لگے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہر بات لکھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہیں، خوشی اور غمی میں کلام کرتے ہیں. تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ اپنے منہ کی طرف کرتے ہوئے فرمایا تم لکھا کرو. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. ما یخرج منہ الا حق. اس منہ سے حق بات ہی نکلتی ہے، تم لکھا کرو. فائدہ، سب سے زیادہ گناہ عموماً زبان سے صادر ہوتے ہیں. جو جس ذات کی زبان ہی قبضہ خدا میں ہے تو اس شخصیت سے گناہ کا خیال کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ انسان گناہ زبان سے کرتا ہے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گناہ ہو نہیں سکتا چونکہ بغیر وحی کے آپ کلام نہیں فرماتے. تو جس شخصیت کی اللہ رب العزت اس قدر حفاظت فرمائے وہ گناہ کیسے کر سکتی ہے؟ اجماع امت اور اقوال ائمہ. شیخ محمد اعلیٰ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اصل علی حکم شرعین، صفحہ نمبر 8. اجماع امت سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجتہدین کا کسی زمانے میں کسی بھی حکم شرعی پر اتفاق کر لینا. اجماع کبھی کل ہوتا ہے اور کبھی اکثری، کبھی کلی اجماع ہوتا ہے اور کبھی اکثری ہوتا ہے. اجماع کلی کے مقابلے میں کوئی بات آ جائے تو یہ خلاف ہے. اجماع اکثری کے مقابلے میں کوئی بات آ جائے تو یہ شذوذ ہے، جسے ہم شاذ کہتے ہیں. شاذ ہے، صرف میں پڑھتے ہیں نا، شاذ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الانبیاء علیہم السلام کلهم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح. سارے انبیاء علیہم السلام صغیرہ کبیرہ گناہوں اور کفر اور بیہودہ کاموں سے پاک ہیں. بات شاید تنقید میں رہ گئی ہے کہ نبی کی ذات گناہوں سے پاک ہوتی ہے، معصوم ہوتی ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو. صغیرہ نہ ہو کبیرن، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ. نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا. نبی سے گناہ کوئی آپ کو کہے گا گناہ کی بات ہوئی ہے نا، کبیرہ گناہ نہیں، چلو صغیرہ ہوگا چھوٹے موٹے. نبی سے نہ صغیرہ کا گناہ ہو سکتے ہیں نہ کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں. آگے حوالہ جاتے ہیں وہ آپ ملاحظہ بھی فرما لیجیے گا. صفحہ نمبر 11 منکرین عصمت انبیاء علیہ السلام کے اعتراضات کے جوابات. حضرت آدم علیہ السلام پر اعتراضات کے جوابات. اعتراض نمبر 1. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی کو جنت میں داخل فرمایا اور ساتھ ہی فرمائے آدم انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا نہیتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. اے آدم اب آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے دل چاہے جی بھر کے کھاؤ، لیکن اس خاص درخت کے قریب مت جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. لیکن آدم علیہ السلام نے درخت کھا لیا تو اللہ کا حکم نہیں مانا جو کہ معصیت ہے. جواب نمبر 1. آدم علیہ السلام بھول گئے تھے. قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور بھولنا معصیت نہیں ہوتا. بھولنا کیا ہوتا ہے؟ روزے میں آپ نے بھول کے کھا پی لیا تو آپ گناہ گار ہو گئے. بھولنا معصیت نہیں ہوتا. میں نے شاید بات اس کی کر دی ہے. سوال اگر بھول معاف ہے تو نماز میں بھول کر بات کر لیں تو نماز کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ بات وہی ہو گئی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس میں مثال وہی دی ہے ادرک لہسن پیاز وغیرہ. اگر بہت سارے کام دی ایک بھول گیا تو خیر ہے. جواب نمبر 2. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ قُلْنَا. اچھا پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا اور جس عیش و عشرت میں تھے اسے نکال کر باہر رہا. اور اس ذلہ سے اس غلطی کو کہا جاتا ہے جو بغیر قصد و ارادے کے ہو. اور امام ابو القاسم حسن فرماتے ہیں
ذلت کا لغت میں معنی ہے آدمی کا بغیر قصد و ارادے کے پھسل جانا، ارادہ نہیں تھا، قصد بھی نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، پھسل گیا، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 16 نوح علیہ السلام پر اعتراض کے جوابات۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ، ہمارے حکم سے، ہماری نگرانی حفاظت میں آپ کشتی تیار کریں اور روانگی مجھ سے ظالموں کے متعلق بات نہ کرنا، بے شک ظالم غرق کیے جائیں گے۔ اس آیت میں نوح علیہ السلام کو ظالم لوگوں یعنی کفار کے متعلق سفارش کرنے کی، آپ نے بیٹے کی سفارش کر دی، آپ نے بیٹے کی سفارش کر دی، معلوم ہوا کہ انہیں معلوم نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دوں گا۔ اے رب، اے میرے رب، رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر ہی کا ایک فرد ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو سردار ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں سفارش کرنے سے روکا تھا تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کے متعلق سفارش کی جو کافر تھا، تو یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی جو کہ عصمت کے منافی کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکن جاہلین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ناپاک عمل کا پرندہ ہے، لہٰذا تم مجھ سے ایسی چیز نہ مانگو جس کی تمہیں خبر نہیں کہ تم نادانوں میں شامل نہ ہو۔ معلوم ہو کہ نوح علیہ السلام کو علم نہ تھا کہ نہیں کا تعلق ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ آیت تھی قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ تو ہم نے نوح علیہ السلام، تو معلوم ہو کہ انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ میرا بیٹا اس اہل میں نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کیا تھا نا اہل کو بچاؤں گا، تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا اہل میں نہیں ہے، تو یہ معصیت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اعتراضات کے جوابات۔ فلما جن علیہ اللیل رأى كوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا، یہ الی آخری۔ ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، تو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے استفہام تھا، ھذا ربی، یہ رب ہے میرا، یہ نہیں فرمایا ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا نا، یہی اعتراض کیا جاتا ہے نا، تو آپ کا یہ ھذا ربی کیا نا، یہ استفہام ہے، ھذا ربی یہ میرا رب ہے، یہ ستارے یہ راستہ دکھائیں گے، یہ چاند یہ مجھے راستہ دکھائے گا، یہ سورج یہ راستہ دکھائے گا، یہ تو خود غروب ہو جاتے ہیں، یہ مجھے کیا راستہ دکھائیں گے؟ اور یہ کیا تھا آپ کا توریہ تھا۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، رجال میرے میں ابراہیم چلیے ہمارے ساتھ، میں تو بیمار ہوں، بیمار تو نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام، یہ توریہ تھا۔ بیمار کیا؟ یہ تمہارے جو شرک ہے نا، اس سے میں روحانی طور پر بہت تکلیف کے اندر ہوں، روحانی طور پر بہت تکلیف ہوں، یہ توریہ مراد تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق آپ تشریف لائے ہجرت کے لیے، تو لوگ کیا پوچھ رہے تھے یہ کون ہے؟ تو آپ نے کہا ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ آدمی جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، یہ کون ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے؟ یہ توریہ تھا۔ کیا معنی؟ یہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، آخرت کا راستہ دکھا رہا ہے، جنت کا راستہ دکھا رہا ہے، یہ مراد تھا نا۔ اور لوگ کیا سمجھے کہ ذو معنی ہوتا ہے، یعنی بولیں کچھ اور کچھ۔ غالباً حضرت نانوتوی کے بارے میں آتا ہے، جب انہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے، فرمایا کہ قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ آپ تشریف فرما دو، تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ فرمایا ابھی تو ادھر ہی تھے، ابھی کہاں تھے؟ ادھر ہی تھے، چونکہ وہ پہچانتے تو نہیں تھے، میں ابھی ادھر ہی تھا۔ تو یہ توریہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔